अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, दुनिया भर में इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 823 मिलियन से ज़्यादा इंसानों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, और ये कोई एदाद शुमार नहीं है बल्कि हकीकी इंसान इस वक्त खुराक से की पहुँच से दूर है। अगर हम बात करें कि इसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, तो यकीनन आज के दौर में हम बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की, और तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की वजह से खुराक की जो इम्पोर्ट है उस पर इन्हिसार ज़्यादा होता जा रहा है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो हालिया सैलाब है उसके आफ्टर शॉक्स हमें नज़र आ रहे हैं, और सितंबर में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के मुताबिक 8.3 मिलियन एकड़ पर मुहित जो फसलें हैं वो शदीद उनको नुकसान पहुंचा था। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है जब से फ्लड आया है तब से तवातुर के साथ विजिट कर रहे हैं। अभी रिसेंट वो खैरपुर गए थे, वहाँ पर सैलाब से जो तबाहकारियाँ थी उनका दोबारा उन्होंने जायज़ा लिया। जो इकदाम थे जो सैलाब मुतासरीन को इमदाद मुहैया की जा रही थी उस हवाले से भी वो अपडेट हुए, और साथ साथ उन्होंने जो चैलेंजेस हैं उसको भी उन्होंने एड्रेस किया। और वो चैलेंज ये है कि सैलाब ज़दा रकबे को काश्त के काबिल कैसे बनाना है, और जो फसल पर एक्सपेंसेस के वसाइल हैं यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में हमेशा बात करते रहे कि पाकिस्तान जो कि एक ज़राई लिहाज से खुद कफील मुल्क है, मगर ये हमारी बदकिस्मती कह लीजिए कि हमने इस सेक्टर को नज़रअंदाज किया। अगर हम गुज़िश्ता सीज़न की बात करें तो जो साबका हुकूमत थी उन्होंने भी मुल्की ग़िज़ाई ज़रूरत को मद्देनज़र नहीं रखा। इवन हम गंदम तक जो है वो इम्पोर्ट करते रहे हैं। और आज एक बार फिर हम यही बात करेंगे कि आखिर एक ज़रई मुल्क ज़रई इजनास के दरामद पर क्यों मजबूर हुआ, और साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम जो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो क्या ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके बाइस भी हमारी ज़रई पैदावार मुतासर हो रही है। अब जो इनोवेशन आ रहे हैं, रेवोल्यूशन आ रहा है ज़राअत के हवाले से, उसमें क्या काम हुआ है इस पर भी हम बात करेंगे। अपने मोज़िज़ पैनल का मैं तारुफ करा दूँ, स्टूडियो में मौजूद हैं अहमद चिनाय साहब, वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, और बहुत शुक्रिया, आपका बिजनेसमैन भी हैं, और यकीनन इस हवाले से भी हमारे साथ जो डिबेट भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में और मौजूद हैं मिस्टर अनवर काशिफ मुमताज़ साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। और कुछ ही देर में हम एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज़ की भी राय लेंगे कि हम अपनी ज़राअत को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अहमद चिनाय साहब, बात वही आती है कि ओवरऑल इस वक्त दुनिया में अगर हम बात करें तो फूड क्राइसिस एक बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले चुका है। अब यूएन इदारा बराए खुराक जो है FAO, उनकी एक मैं स्टैट्स पढ़ रही थी कि दुनिया के कई ममालिक में इस वक्त जो फूड क्राइसिस है यानी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ है उसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है, और इंटरनेशनल फ्लड जो है इंटरनेशनल फूड इंपोर्ट के ऊपर इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर ये कैलकुलेशन की गई है। आप क्या इस पे तबसरा करेंगे कि इसकी वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने शुरू में बिल्कुल कहा कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी जो है वो मुतासिर करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में पिछले 3-4 वर्षों में देखें तो ड्रामेटिक क्लाइमेट चेंज आए हैं। पाकिस्तान में सैलाब जो हैं मुतवातिर आ रहे हैं, पाकिस्तान में बारिशें जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, और उन दिनों में हो रही हैं जब हमारी फसलें या तो बोई जा रही हैं या फिर उनकी अपना कटिंग हो रही हो। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को डेफिनेटली पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव्स ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, और ये क्लाइमेट चेंज जो है वो सिर्फ मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर तक ही महदूद है। इसका दायरा कार जो है वो वसी रकबे पर है, चाहे दूसरे ममालिक भी हों वो भी इसका शिकार हैं। अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं समझता हूँ मोहतरमा शरीर रहमान साहिबा ने बड़ी इफेक्टिवली जो है वो पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज के नुकसानात हैं वो हैं, और उसके जो असरात आए हैं या आगे आने वाले असरात हैं उस पर जो है वो एक मुफस्सल रोशनी डाली थी, और उस पर तमाम मुल्कों को ये राज़ी किया था कि ये इस क्लाइमेट चेंज की बुनियाद के ऊपर जो है वो हम एक दूसरे की मदद करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी की मद में हो, चाहे वो खुराक की मद में हो, या चाहे दूसरी एड्स की मद में हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक इफेक्टिव रेजोल्यूशन था जो वहाँ हुआ है, और पाकिस्तान जो बदकिस्मती से इसका शिकार है उसकी या तो दादरसी समझ लें या उसकी मदद के लिए जो है वो दूसरे ममालिकों ने रजामंदी का इजहार भी किया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हमारे शोबे से मुतालिक टेक्सटाइल्स हैं, टेक्सटाइल्स में जो कॉटन प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी हद तक मुतासर हुई है इस मौजूदा सैलाब में भी और मौजूदा बारिशों में भी। और पाकिस्तान की जो पीक कॉटन प्रोडक्शन थी वो 142 मिलियन बेल्स थी, जो कम 14.2 मिलियन बेल्स थी, जो कम होकर तकरीबन इस वक्त 7.2 और 7.5 की रेंज में आ गई है। तो हम ओवर द टाइम पीरियड 50% हमारी जो कॉटन प्रोडक्शन है वो कम हो गई है।
اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ٹیکسٹائلز کی شعبے سے تقریباً 70% کے قریب ہماری لیبر اور وابستہ جنوری ہے. میں بھی یہ بات کی گئی کہ 1 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے ایکسپورٹ پہ اس کو. بالکل ہو ٹیکسٹائل سکتا ہے. پاکستان میں ظاہر ہے ٹھیک ہے. پاکستان زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان نے 3 بلین کی جو ہے وہ ٹیکسٹائل کی مصنوعات جو ہے وہ امپورٹ کی تھی لاسٹ ایئر, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوانٹٹی اب بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے. تو پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو پہ بھی جو ہے اس کا ایک بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انور صاحب, غذائی بحران جو ہے دنیا میں ایک کرائسس کے طور پر آیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں کمپیریزن کروں, پاکستان کو تو ہم بعد میں لے کر آئیں کیونکہ ترقی پذیر ملک ہے, جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پر بھی ہم فوڈ سیکیورٹی کو لے کر بڑا کنسرن شو کیا جا رہا ہے. کیسے وہ نمٹ رہے ہیں ان تمام صورتحال سے؟ دیکھیں, اگر آپ اس وقت دیکھیں تو دنیا میں کوئی 80 سے 100 ملین کے ریفیوجیز ہیں مختلف دنیا کے مختلف علاقوں میں, جن کی جو وجہ ہے کہ وہ ریفیوجی کیوں بنے, یا تو وہاں پہ وار ہے, یا وہاں پہ فوڈ کرائسس ہے, یا کلائمیٹ چینج ہے. یہ صورتحال دنیا بھر میں اس وقت امپیکٹ کر رہی ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے یو ایس ایس آر کی, اور اس میں جو ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں اس وقت ریسیشن آ گیا ہے, اکانومی لوگوں کی جو ہے وہ پریشر میں ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک اب ورلڈ جسے کہتے ہیں کہ آرڈر ہو گیا ہے, ورلڈ کا ایک پرابلم بن گیا ہے جس کو ایک بیٹھ کے لوگوں کو اب اس کو ڈیل آؤٹ کرنا پڑے گا. کلائمیٹ چینج از ناٹ این ایزی تھنگ کہ وہ ایک کنٹری اس کو ایڈریس کر لے. پاکستان کی جیسے احمد بھائی نے بات کی, پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ پانی آنا ایک اپارچونیٹی بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے لیے اتنا بڑا کرائسس کریٹ کر دیتا ہے کہ آپ کے لیے فصل نہیں ہوتی تو خوراک آپ نہیں دے سکتے, خوراک نہیں ہے تو پھر آپ کے لوگ جو ہیں ان کی نیوٹریشن جو ہے ان کی کم ہو جاتی ہے, اور وہ پھر ان کے پاس جو ہے زندگی سے مطلب وہ ان کو مشکل ہو جاتی گزارنا. تو یہ اس کے ملٹی ڈائمینشنل امپیکٹ ہیں. تو اب حکومت کو اس کو ڈائیورسفائی انداز میں بیٹھ کے ایک پورا ایک روڈ میپ بنانا پڑے گا, اور اس کے بعد اس کو ڈیل آؤٹ کرنا پڑے گا. میرے خیال میں دنیا بھر میں جو G20 ہے, G7 ہے, ان کو بیٹھ کے اس کو کوئی ورلڈ آرڈر ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا, یہ ادروائز یہ ایڈریس ہوگا نہیں. ٹھیک ہے. ناظرین, ہم تو گفتگو کر رہے ہیں ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود ہم اس سیکٹر کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے, کوئی جدت نہیں لا سکے. لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے, کچھ چیلنجز ہیں جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں, لیکن پاکستان میں ہی ایسے بعض ادارے ہیں جو ایگری سیکٹر میں جدت بھی لا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس وقت اختر فویو ٹیکنالوجیز نے پاکستان میں ڈیجٹ پلس کے نام سے پاکستان کی پہلی ایگری فن ٹیک ایپ لانچ کر دی ہے, اور اس ایپ کو پاکستان اسٹیٹ بینک کی جانب سے EMI لائسنس کا اجرا بھی کر دیا گیا, اور پاکستان میں ہی پائلٹ لانچ کی اجازت بھی دے دی ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈیجٹ پلس کے چیف بزنس آفیسر دیان عالم صاحب. بہت شکریہ سر. ہم ایگریکلچر سیکٹر کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, جو ہمارے فلاز رہے ہیں, جو برجز رہے ہیں جس پہ ہم نے کام نہیں کیا, جس کو نظر انداز کیا, وہ اس پہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ جو ڈیجٹ پلس کے نام سے آپ جو ایگری فن ٹیک ایپ لانچ کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ کیا ہے. جی السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے. ایکچولی اختر فویو ٹیکنالوجیز, پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. اختر فویو ٹیکنالوجیز از ایکچولی جوائنٹ وینچر پارٹنرشپ بٹوین پاکستان کے ایک نامور گروپ اختر گروپ, اینڈ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک چائنیز گروپ ہے فویو گروپ, وچ از دا 5th biggest payments player in China at the moment. اختر گروپ پاکستان میں پچھلے 35 سال سے ایگری بزنس میں آئے, شوگر انڈسٹری سے لے کے کاٹن جیننگ انڈسٹری سے لے کے. سو جو انڈرسٹینڈنگ ہے فارمر کی وہ پچھلے 35 سال سے ان لوگ کو رہی ہے, ایک لرننگ کرو رہا ہے, جس کے بیسس پر انہوں نے اب ایک فائنینشیل ایپ نکالی ہے بیسکلی ہم لوگ نے, جو پرٹیکولرلی ٹارگٹ کرتا ہے فارمر کو. فارمر کو کس طریقے سے ٹارگٹ کرتا ہے کہ فارمر کی آبویسلی بہت ساری معاشی ضروریات بھی ہوتی ہیں, دین آبویسلی جو وہ ایگریکلچرل بزنس اپنا رن کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو بہت ساری انپٹس کی ضرورت ہوتی ہے, ساتھ ہی ساتھ اسے ایکسیس ٹو کیپٹل کی بھی ضرورت ہوتی ہے آبویسلی. تو پرٹیکولرلی ڈیجی پلس جو ہے ان 3 چیزوں کو فارمر کے لیے زیادہ سے زیادہ آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کمرشل بینکس کو اربن سینٹرز کے to the farmer in the rural center of Pakistan, and technically speaking جو بھی ان کی ضروریات ہیں for borrowing, for agri inputs on the basis of cashless transactions, وہ ہم ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں ان علاقوں میں. وہاں پر ایک ویلیو چین کریٹ کرتے ہیں, not just for agri inputs but also for capital within those areas, and obviously gathering data while we go, تاکہ زیادہ سے زیادہ فائنینشیل سروسز اینڈ فائنینشیل بینیفٹس ہم لوگ ان کو
पुश थ्रू एंड प्रोवाइड कर सकें वहाँ पे उन इलाकों में। ठीक है, तो ये आइडिया आपको आया कैसे और ये ऐप किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए ये जो आइडिया था वो ऑब्वियसली ये आइडिया तो हमारे आइडिया प्रमोटर जो हैं वो हमारे फाउंडर आसिम अख्तर खान साहब वो हैं इसके आइडिया प्रमोटर। जैसे कि मैंने आपको बताया ही कम्स फ्रॉम द अख्तर ग्रुप ऑब्वियसली, एंड अख्तर ग्रुप के होते हुए में उन्होंने कुछ पिछले 30 से 35 साल उनकी फैमिली ने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम किया है। तो ऑब्वियसली उनको काफ़ी एक बर्ड्स आई व्यू था इश्यूज के बारे में फार्मर्स एट द मोमेंट के फार्मर इस वक्त प्रॉपर्ली फाइनेंशियल आपकी ग्रिड में प्रॉपर्ली प्लेस्ड नहीं है, एंड ऑब्वियसली कोई किसी किस्म का डेटा फार्मर के ऊपर इस वक्त फाइनेंशियल मार्केट के अंदर नहीं प्रेजेंट। तो ऑब्वियसली वहां से उनको ये आइडिया आया कि रादर दैन कि हमारा फार्मर इनफॉर्मल चैनल्स, प्रेडेटरी चैनल्स जो आजकल के हमारी लोकल जबान में अब उन्हें आरती भी कहते हैं, उनके पास जाएं फॉर बोरोइंग नीड्स, फॉर देयर बोरोइंग नीड्स, उससे बेहतर है कि हम क्यों ना एक फैसिलिटेटर बने बीच में फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के एंड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के। तो बेसिकली दिस इज वेयर द आइडिया स्प्राउटेड अप, एंड अब ऑब्वियसली वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, एंड ऑब्वियसली नाउ दैट हमारे पास पायलट अप्रूवल है अपने EMI लाइसेंस का, तो हमारा इस वक्त विजन यही है कि इसको आगे से आगे एग्री तो दयान साहब, अभी आप लोगों ने पायलट लॉन्च किया है, तो ये कंप्लीट लॉन्चिंग कब तक हो जाएगी और इसके इम्पैक्ट कब तक हमें नजर आने शुरू हो जाएंगे? इंशाल्लाह देखिए हमारा पायलट जो है उसमें ऑब्वियसली एक लिमिटेशन होती है, आपको स्टेट बैंक की रेगुलेशन के तहत आपको अपना बिजनेस रन करना होता है। तो ऑब्वियसली इट्स गोना टेक अस अबाउट रफली अबाउट 8 months to a year, जहाँ पर ऑब्वियसली हम अपना पायलट कंप्लीट कर सकें एंड स्टेट बैंक से इजाज़त ले सकें कि हम लोग कमर्शियल लॉन्च की तरफ अपने राग़िब हो सकें, एंड देन ऑब्वियसली विद इन अ ईयर इंशाल्लाह आपको इसकी रिजल्ट्स भी नजर आना शुरू हो जाएंगे मार्केट के अंदर। ये तो फिर पूरे पाकिस्तान के फार्मर्स के लिए होंगी ना, ये किसी बिल्कुल 100%। देखिए ये ऐप जो है, ये ऐप तो वैसे हर पाकिस्तानी के लिए, लेकिन हमारा जो पर्टिकुलरली जो हमारा फोकस है वो हमारे फार्मर के ऊपर है, बिकॉज ऑब्वियसली आवर एग्री सेक्टर हैज बीन द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, एंड वी फील लाइक द एग्री सेक्टर एट द मोमेंट इज क्राइंग आउट फॉर रिसोर्सेज, एंड हम तो चाहते हैं कि हम उनके काम आ सकें एंड ऑब्वियसली उनकी सारी जरूरियात पूरी कर सकें। ये फिनटेक ऐप कितनी मतलब इजी है एक फार्मर के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि फार्मर्स जो होते हैं उनके लिए इस तरह की ऐप यूज करना, उनको बताना, उनको अवेयरनेस दिलाना, इसके लिए क्या काम कर रहे हैं? देखिए इस वक्त हम लोग एट द मोमेंट आज की डेट में ही हम कोई रफली इन द पास्ट 3 months हम कोई 3 से 4 लाख से ज्यादा फार्मर्स से मिल चुके हैं, उन लोग को ट्रेन कर चुके हैं अबाउट दीज एप्स। ऑब्वियसली कनेक्टिविटी इज अ मेजर इशू जब हम बात करते हैं अपने रिमोट एरियाज के बारे में, रूरल सेक्टर के बारे में, तो ऑब्वियसली वहाँ पर हम लोग ना सिर्फ एक ऐप के जरिए हम उनसे राब्ता, बट ऑल्सो यूजिंग अदर टेक्नोलॉजीज लाइक द USSD, जिसके अंदर ऑब्वियसली फार्मर अपनी SMS के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर सकता है, बड़े आराम से रेमिटेंस रिसीव कर सकता है, एक लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज अवेल कर सकता है पर्टिकुलरली। सो ऑब्वियसली एक जगह यहाँ पर हम लोग ऐप की बात करते हैं, वहाँ पर दूसरी तरफ हम लोग अपनी USSD टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जिस थ्रू ऑब्वियसली फार्मर के लिए हम और आसान कर देते हैं इस ऐप को। साथ ही साथ ये ऐप जो है ये मल्टीलिंगुअल है, तो इसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस हमने यूज की हैं, फ्रॉम सराइकी टू ऑल सराइकी, पंजाबी, उर्दू, पश्तो, ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, ताकि जो भी किसान किसी भी पर्टिकुलर प्रोविंस से आ रहा हो उसके लिए बहुत आसानी हो ये ऐप यूज करने के लिए। चले दयान साहब, हम आपको बहुत बहुत मतलब दुआ करना चाहते हैं कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने जो पहला कदम रखा है, और इस तरह और भी बहुत सारे इदारे होंगे जिन्होंने अब ये कोशिशें शुरू कर दी है, तो यकीनन इसके इम्पैक्ट पाकिस्तान में नजर आ। और चूंकि ये PTV के प्लेटफॉर्म से आपसे बात हुई तो यकीनन मुल्क के कोने कोने में जो है ये इस ऐप के बारे में जो हमारे किसान भाई हैं उन तक ये आगाही पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप अहमद साहब, इस तरह के ये हमारी बदकिस्मती रही है बेसिकली कि जो काम हमें बहुत पहले करना चाहिए था वो अब हम कर रहे हैं। मतलब एग्री टेक्नोलॉजी के बारे में तो मेरा ख्याल है हमारे किसानों को पता ही नहीं है, हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है, कोई हमारे यहाँ इदारे नहीं है, हमारी बीज के ऊपर बात करते तो वो पुराना ही हमारा फरसुदा निज़ाम मतलब वो चल रहा है सीडिंग का। क्या लगता है आपको कि हमें कहाँ कहाँ पे काम करने की इस वक्त ज़रूरत है?
देखिए मैं समझता हूँ ये एक बड़ी अच्छी काविश है और इससे जो है वो बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिल जाएगा। ज़ाहिर है उसमें एक लिटरेसी फैक्टर भी आता है कि छोटे किसान शायद इतने लिटरेटेड ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि आजकल की मॉडर्न डे वर्ल्ड में जब ये मोबाइल फ़ोन, डिजिटल मोबाइल फ़ोन भी सारे लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं और उन्हें ये पता है कि किस तरह जो है वो ऐप का यूज़ होता है, तो मैं समझता हूँ कि शायद इसकी आउटरीच जो है वो 90% अबव चली जाएगी। तो जब आउटरीच 90% अबव चली जाए तो इससे बड़े फ़वाइद आ जाएंगे और टेक्नोलॉजी की जो मदद है वो लोगों को हासिल होती रहेगी। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अपनी जगह पर, ये तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल की तरफ से आई है और मैं समझता हूँ कि नेशनल बैंक ने इसको स्पॉन्सर भी कर लिया, लेकिन गवर्नमेंटल लेवल पे जो है वो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो आने चाहिए ताकि हम एग्रीकल्चर में इंसेंटिवाइज दे दें। बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जब हम बैठते हैं आपस में मुख्तलिफ सेमिनार्स में या मुख्तलिफ डिस्कशंस में, तो वो मंजर आम पे आती हैं कि ये चीज़ अगर पाकिस्तान में जो है वो हम ग्रो कर लें और जिसका पोटेंशियल भी है और जो ग्रो भी हो सकते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ी जो है वो ना सिर्फ मैं समझता हूँ फॉरेन एक्सचेंज की बचत हो जाएगी, बल्कि हम जो फूड स्कैर्सिटी की बात आ रही है उसमें काफ़ी हद तक उसको काबू कर लेंगे। ये भी हो सकता है कि हम इसमें एक बार्टर सिस्टम पर के कोई एक प्रोडक्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा बनती है तो किसी भी दोस्त मुल्क से या किसी और ममालिक से जो है वो उसको हम बार्टर कर लें कि उसकी जगह वो चीज़ जो हमारे पास कम होती है उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो है वो हम इंपोर्ट कर लें। तो मैं समझता हूँ इस बार्टर सिस्टम में भी जो है वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। तो पाकिस्तान एज अ नेशन जो है वो तरक्की कर सकता है इन तमाम इनिशिएटिव्स को लेकर। बहुत सारे एलिमेंट अनवर साहब जिसकी वजह से हमारा किसान जो है वो कम दिलचस्पी ले रहा है। आप क्या समझते हैं कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिसको फौरी तौर पे अगर एड्रेस किया जाए हुकूमती लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे भी, कि जिसकी वजह से हम अपने जो किसान हैं उनको दोबारा इस फार्मिंग कल्टीवेशन में लेकर आए हम दोबारा? आज से कोई 20-25 साल पहले बात हुई थी कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, वो नहीं हो सका। अच्छा, उसकी वजह यह है कि एक तो आपके पास लैंड रिफॉर्म्स पूरी तरह नहीं हुए, ठीक है, और उसमें जो है वो लोगों ने लैंड होल्ड की हुई है, उस पर कल्टीवेशन नहीं होती। तो हुकूमत को ये चार्ज कोई लगाना चाहिए कि अगर आपके पास लैंड है और आप उसको कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं तो उसको आपको यूज़ करने के लिए या तो किसी और को दे दें रेंट पे, या फिर आप उसको सरेंडर कर दें। इसलिए कि अगर इस तरह लैंड आप देखें, अगर आप मैपिंग करें तो काफ़ी ऐसा रकबा आपको मिलेगा जहाँ पे कल्टीवेशन हो सकती है, वो कल्टीवेशन नहीं की जा रही और वो पाकिस्तान के पोटेंशियल को सप्रेस कर रही है। तो ये जो चीज़ है ये भी हुकूमत को देखनी पड़ेगी एज अ रेगुलेटर। अब क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल लेवी बन गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देखना पड़ेगा। अब ये भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू रहता है हमेशा फेडरेशन और प्रोविंस का। ये जो एक ऐसे मसाइल हैं इनको बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा, उनको आपस में एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन जो अनयूटिलाइज लैंड है अगर हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें और जो हमारे पास यूटिलाइज हो रही है लैंड उसको हम मॉडर्न उस पर लेके जाएं, तो मेरे ख्याल में एक 2 लेवल्स 2 प्रॉन्स हमें काम करना पड़ेगा और ये बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव इसका रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हमारे, उसकी वजह से भी काश्तकारी के मसाइल हमारे ज़्यादा हो गए। देखिए किसान तो ये कोशिश करता है कि जो कैश क्रॉप हो, जिसमें ज़्यादा बेनिफिट हो, जिसमें ज़्यादा यील्ड हो, उसको लेकर आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस जितनी भी लैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, उन सब की डिजिटलाइज मैपिंग जो है वो ज़रूरी है। आप वंस डिजिटलाइज मैपिंग कर लेंगे तो फिर अपनी रिक्वायरमेंट को सर्टेन कर लेंगे कि हमें इतने टन जो है वीट दरकार है, इतने टन हमें शुगर दरकार है, इतने टन हमें राइस दरकार है, या इतने टन हमें वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी आइटम्स हैं वो दरकार हैं। और फिर उसकी पूरी डिजिटल मैपिंग होनी चाहिए और उसके बाद जहाँ जहाँ पोटेंशियल है कि यहाँ लैंड्स का बेहतर यूटिलाइज़ किया जा सकता है। मैं ख़ुद इस बात पे बड़ा क्रिटिकल हूँ कि बहुत सारी जो अच्छी कैश क्रॉप्स की ज़मीनें थी उनको कन्वर्ट करके आपने शुगर पे लेकर आ गए, शुगर केन पे लेकर आ गए और शुगर हमने प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी। मैं समझता हूँ कि फूड स्कैर्सिटी में शुगर का नंबर जो है वो सबसे आखिर में आता है, बाकी प्रायोरिटीज़ हमारी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को बैठकर इस पर एक मैं समझता हूँ मैसिव डिबेट लानी चाहिए। से पहले भी हमें गंदम की शॉर्टेज हो रही थी, उसकी क्या वजह लग रही थी आपको? देखिए वही बात है कि आपने कौन सी क्रॉप्स को प्रायोरिटी दी, कौन सी कैश क्रॉप्स थी, कहाँ जो है वो ज़्यादा फार्मर को इंसेंटिव मिला और कहाँ फार्मर ने जो है वो ज़्यादा ग्रो किया। मैं समझता हूँ कि हमें ये मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है, इस मल्टी बिलियन इंडस्ट्री को जो है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करके जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है पाकिस्तान को, वो एक मैस डिबेट करके फिर उसकी मैपिंग करके वहाँ पर गवर्नमेंट को अपने रेगुलेशंस आने चाहिए ताकि आइंदा आने वाले बहरान का मुकाबला कर सके। वरना अगर हमने लोगों के ऊपर छोड़ दिया
تو ظاہر میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی بھی ہے کاروباری آدمی یہی سوچے گا کہ مجھے جہاں زیادہ منافع مل سکتا ہے اسی کراپ میں جاؤں گا. ہمارے پاس ڈیٹس کی بہت اچھی کراپ ہوتی تھی لیکن بدقسمتی سے اس سال سیلاب کی ہماری وجہ ڈیٹس سیلاب کی وجہ سے خیرپور بارشوں میں کی وجہ سیلاب. سے پورا ایریا جو ہے وہ تباہ ہو گیا. اور اس کی ریوائول جو ہے وہ ظاہر ہے سال 2 سال لگتے ہیں لیکن سال 2 سال بعد جب اس کی ریوائول ہوتی ہے تو زمین آٹومیٹکلی جو ہے اس کی ییلڈ بڑھ جاتی ہے. جب ییلڈ بڑھ جاتی ہے تو وہ نقصان تو کمپنسیٹ ہو جائے گا لیکن اس میں آتے آتے بہت دیر لگے گی اور جو انیشل نقصان ہوا ہے اس کو ہمارا فارمر پھر برداشت نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے انور صاحب، اب یہ جو ہم منافع کی بات انہوں نے کی تو مجھے منافع خوروں اور یہ جو ڈیلر ہیں جو سٹاک والے ہیں ان کا بھی ذہن میں آیا، ان کی وجہ سے بھی ہمیں فوڈ کرائسس ہیں اور ان کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے؟ یہ تو ہے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ جو اب نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ ایگریکلچر لینڈ کو ہاؤسنگ اسکیم میں تبدیل کر دیا میں گیا. وہی ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہم شوگر لینڈ پہ جا رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہم ہاؤسنگ اس پہ اسکیم جا چلیں رہے گے ہیں. تو گورنمنٹ کو اس کو بھی روکنا چاہیے کہ یہ اگر یہ تو ہمیں بلڈر کو بلانا چاہیے. جی جی، تو وہ ہاؤسنگ اسکیم پہ چلیں گے، وہاں پہ جو کراپس ہوتی تھیں ان کراپس کو انہوں نے ختم کر دیا. جہاں تک آپ دیکھیں بات یہ کہ ریگولیٹر کے طور پہ حکومت کو سامنے آنا پڑے گا اور اس کو اپنا اسرٹ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ذخیرہ اندوزی تو ہوتی ہے اور ریگولیٹر اس کو جو ہے چیک اینڈ بیلنس کے ذریعے اس کو ڈیل کرتا ہے. تو یہ ہوتی رہے گی لیکن حکومت کو جو ہے اپنا ایک جو نا رٹ ہے وہ مینٹین کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر سلمان شاہ ہیں. آپ فارمر فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور اکانومسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ سر، گفتگو تو آپ سن ہی رہے ہیں. سر اس وقت پاکستان کو جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ یقیناً زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی ہے، لیکن دوسرا جو ایک کرائسس سامنے آ رہا ہے جس کو پوری دنیا کا بھی سامنا ہے وہ ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ہم ایگریکلچر ملک ہونے کے باوجود جو ہے اس سیکٹر پہ کوئی کام نہیں کر سکے؟ اس سے ہم تو اپنی امپورٹ بیس کو ایکسپورٹ بیس اکانومی بنا سکتے تھے. دیکھیں ہم نے ایگریکلچر کو کبھی کمرشل سوچا ہی نہیں ہے اور ہم نے ایگریکلچر کو جو دنیا کو پروڈکٹس چاہیے ایگریکلچر سے ان کے بارے میں ہم نے کبھی فوکس نہیں کیا. ہمارا جو فوکس رہا ہے وہ انفارچونیٹلی فوڈ سیکیورٹی پر ہی رہا ہے اور وہ بھی فوڈ سیکیورٹی جو کہ مارکیٹ بیسڈ نہیں ہے، وہ ہمارے بیوروکریٹس اس کو چلاتے ہیں، وہی پرائسنگ سیٹ کرتے ہیں، پھر وہ گندم جب بنتی ہے اس کو پروکیور کرتے ہیں، سٹور کرتے ہیں، پھر لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کی اب شارٹیج ہو گئی ہے پاکستان میں. جو ایک ایگریکلچر ملک تھا، بڑی آسانی سے ہم پوری دنیا میں اپنی ایگریکلچر آؤٹ پٹ کو ایکسپورٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا اس کو ایگریکلچر سیکٹر کو جکڑا ہے نوکری شاہی میں کہ اس کی پروڈکٹیوٹی بھی ختم ہو گئی، ییلڈز بہت کم ہیں، ریسرچ نہیں ہوتی، کوئی نئے بیج نہیں آتے. جو ہمارے ادارے ہیں ریسرچ کے وہ خراب ہو چکے ہیں، ان میں وہ توجہ نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھی اور رزلٹ یہ ہے کہ آج ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے امپورٹ کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس زر مبادلہ بھی بہت کم ہے. تو ایک بڑی انفیوریبل سچویشن ہو گئی ہے ہماری ایگریکلچر سیکٹر کی. ٹھیک ہے. سلمان صاحب آپ تو فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، کہ ہمارے یہاں کیوں ہمیشہ شارٹ ٹرم پالیسی پہ جایا جاتا ہے جو کہ بعض دفعہ غلط بھی ہوتی ہے، پھر جو دوسری حکومت آتی ہے وہ اس کو ختم کر کے اپنی پالیسی لے کر آتی ہے. لانگ ٹرم پالیسی کیوں نہیں بنائی گئی اس ملک میں اب تک؟ دیکھیں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کا اس میں نہیں ہے، اس میں زیادہ ڈی ریگولیشن کا تعلق ہے. میرے نظر میں ہمیں ایگریکلچر سیکٹر کو خاصی حد تک ڈی ریگولیٹ کرنا چاہیے اور کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل پرائسز بھی بہت اونچی ہیں اور ہماری ڈومیسٹک پرائسز ان پرائسز سے کم ہیں، تو یہ بیسٹ وقت ہے کہ ہم ڈی ریگولیٹ کر دیں اور اوپن کر دیں. جو اگر گندم یہاں پہ وافر مقدار میں بنتی ہے تو ایکسپورٹ ہو سکے، اگر کمی ہوتی ہے تو امپورٹ ہو سکے. پرائسنگ جو ہے وہ اب انٹرنیشنل ویسے ہی ہو چکی ہے. یہ جب ہم کریں گے تو پھر فارمر جو ہے وہ والے پروڈکٹس بنائے گا جس میں اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اور جس چیز کی کمی ہے ملک میں اس میں اس کو زیادہ فائدہ ہوگا تو وہ اس کی سپلائی بڑھے گی. سو ہم نے اصل میں ایک ایگریکلچر کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا ایسا ریگولیٹری سکنجے میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ اب اپنے آخری دموں پہ ہے
اس کی پوری ویلیو چینز جو ہیں وہ ہم نے خراب کر دی ہیں. ریسرچ ہم نہیں کرتے, ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے, ایکسٹینشن کا کام ہم نہیں کرتے, فارمر کی سپورٹ ہم نہیں کرتے, فارمر کو فائنینسنگ ہم نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہونے والی ہیں. اگر ہم یہ کر لیں تو پاکستان تو ایک زبردست ایگریکلچر ریسورسز رکھتا ہے, لینڈ, واٹر اور کلائمیٹ, اور ہر قسم کے یہاں پہ پروڈیوس ہو سکتی ہے. جی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے کسان کو امپاور کریں اور اسے اکنامک فریڈم دیں. ہم نے اس کی فریڈمز جو ہیں, اکنامک فریڈم ساری ختم کر دی. ٹھیک ہے ڈاکٹر سلمان صاحب, آپ نے ہم سے بات کی, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے احمد صاحب گفتگو سنی. ایک تو یہ کہ ابھی بھی ہم وہی مہنگے ڈیزل یوز کر رہے ہیں ٹیوب ویل کے لیے, معیاری بیج ہمارے پاس نہیں ہے, وہی ریسرچ سینٹر, وہ پرانی باتیں ساری آ جائیں گی. تو ڈرپ ایگریکلچر کی طرف نہیں ہم ابھی آئے. ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں, ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں. اتنے کرائسس کے باوجود اتنی ہمارے پاس اپارچونیٹیز تھیں, معدنی وسائل سے مالا مال یہ ملک ہے. مطلب اگر آپ کسی بھی اس پہ بات کریں نا, منرلز پہ بات کریں, ایگریکلچر پہ بات کریں, تو اتنے سارے راستے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی اکانومی کو کم از کم 5 سے 10 سال کے اندر بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر سلمان نے جو بات کی وہ بالکل صحیح بات کی. ایک آدھ بات سے میرا اختلاف ضرور ہے ان سے کہ اس کو ڈی ریگولائز کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریگولیٹ کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی ایکچوئل نیڈز کے بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹس میں جانا پڑے گا. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جہاں کسان کو اس کا ڈیو شیئر نہیں مل رہا ہو وہاں پرائسز کو جو ہے وہ سبسیڈائز کر دیں, ریگولیٹ کر دیں, جس کو کہتے ہیں کہ اپنا امدادی قیمت دے دیں, تاکہ ہم تمام علاقوں میں اچھی پروڈکشن لا سکیں. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی اس پہ کہ ظاہر ہے لوگوں کو ریسیڈنشل کالونیز بنانے میں زیادہ انٹرسٹ ہے بجائے اس کے کہ اس پہ, اور اس پہ وہ پابندی جو ہے وہ لازمی ہے کہ جو ہماری ایگریکلچرل لینڈز ہیں وہ ایگریکلچرل لینڈز ہی ہیں, ان کو اسی مد میں استعمال کیا جائے اور ان کا انفراسٹرکچر بہتر بنایا جائے. وہاں پر پانی, وہاں پر دوسرے جو اسٹرکچرل ضروریات ہیں, سڑکیں ہیں, سڑک ہیں. سب سے بڑھ کے میں کہتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی ضرورت ہے, دیکھیں پاکستان کا جو ایگریکلچر پروڈکٹ ہے وہ ایک محتاط سروے کے مطابق 30% کے قریب جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن میں ضائع ہو جاتا ہے, اور 40% کے قریب ہمارے جو فروٹس وغیرہ ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو انفراسٹرکچر کے جہاں روڈ نیٹ ورک نہیں ہے, پہنچتے ٹائم لگ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ کسانوں کے ڈور سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے آپ کے ہاؤسز بنے ہونے چاہیے کہ جہاں پہ سٹوریج ہاؤسز ہوں, اور چاہے وہ فریز ہوں چاہے نان فریز ہوں, جہاں جو ریکوائرمنٹ ہو, اور اس میں کسان کو یہ آپشن ہونا چاہیے کہ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ وہاں پر رکھ لے, اس کی ٹرسٹ ریسپٹ لے لے, جو ابھی کانسیپٹ لے کر آئے ہیں. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج اس پہ کافی کام کر رہا ہے. تو یہ جب تک یہ سلسلے نہیں ہوں گے کہ جہاں ہم اپنے زرعی ترقیاتی بینک کے ساتھ, پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے ساتھ اور دوسرے اداروں کے ساتھ موجودہ حکومت نے تو ایفرٹ کی ہے اس وقت کسانوں کو جو پیکج دیا ہے. دیکھیں اس پہ بات ضرور ہوئی ہے, اور بات ہونے سے جو ہے وہ ایک انسینٹیوائز کی بات آتی ہے کہ گورنمنٹ کا انٹرسٹ آ جاتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دے کر اس پہ کام کر رہی ہو. جب تک یہ نہیں ہوگا, اس کے جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو فیلڈ میں نہیں لایا جائے گا اور اس میں ماڈرن ٹیکنالوجیز استعمال نہیں کی جائیں گی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی ایگریکلچرل پروڈکٹس کو ضائع ہی کرتے رہیں گے. آج وقت آ گیا ہے کہ جہاں یہ 30% ہمارا ویسٹ جاتا ہے, اس کو اگر ہم 10-15% بھی مینیج کر لیں تو پاکستان بہت ساری چیزوں میں خود کفیل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جو ہماری فروٹ پروڈکٹس ہیں وہ 40% اگر ضائع جا رہی ہیں, اس کو 15-20% ہم بہتر کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیراڈائم شفٹ آ جائے گا پاکستان کی اکنامی کے اندر, اور وہ بہت لازمی ہے اس وقت. ٹھیک ہے, ہم اس سیلاب سے پہلے بھی غذائی اجناس جو ہے وہ امپورٹ کر رہے تھے, اور ہمارا آئل کے بعد جو ہے اگر ہم ڈالرز میں پے کر رہے ہیں تو یقیناً یہ جو ہمارے غذائی اجناس ہے اس پہ. چاول ہمارے پاس ابھی ایسی چیز سے پروڈکٹ ہے جس کو ہم ابھی روس سے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ وہ ہم سے انٹرسٹڈ ہے ہم سے خریدنے میں. اور کون سے ایسے کموڈیٹیز یا ایسے پروڈکٹس ہیں جن کو ہم فوری طور پہ
وہ کر سکتے ہیں, ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب جیسے پاکستان میں کچھ سال پہلے ایسا ہوا, آپ نے پیاز ایکسپورٹ کی, پھر پیاز یا آلو آپ کو امپورٹ بھی کرنا پڑا. تو وہ تو آپ کو جیسے یہ بات ہو رہی ہے نا کہ آپ کو پہلے اس کو ریگولیٹ تو کرنا پڑے گا, آپ کو آئیڈینٹیفائی تو کرنا پڑے گا. جیسے سلمان صاحب نے کہا ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے یہ نہیں کیا, ایک لسٹ ہے جو نہیں کیا. تو وہ جو لسٹ ہے اس کو, جیسے انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے, ایک بیٹھے ہیں کنسنسس, تو وہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر وہ ہم نے کرنا کیا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ دیکھیں اب اس وقت جو پاکستان کا چیلنجز بہت سارے ہیں. مہنگائی ہے, مہنگائی کی وجہ سے امپلائمنٹ کا ایک ایشو ہے. اس ایگریکلچر سیکٹر کو اگر آپ بوم دیں تو امپلائمنٹ بھی بڑھ سکتی ہے, تو آپ امپلائمنٹ کو بھی انگیج کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے جس کو بڑے مطلب لانگ ٹرم پلان پہ ایک جیسے کہنا چاہیے نیشنل ایجنڈا لے کے اس کو فالو کرنا چاہیے. تو حکومت لیول پہ تو خیر کام ہو رہا ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے احمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر تو اپنا انٹرسٹ, جہاں لوگوں کا یہ ذریعہ معاش ہے, جہاں پڑھے لکھے پروفیشنل لوگ اس فیلڈ کے اندر ہیں. میں مثال دوں گا, کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنے بڑے بڑے فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں, مچلز والوں نے بنائے ہوئے ہیں, اینگرو والے نے بنائے ہوئے ہیں, اور لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, اور وہ اس پہ ماڈرن لائنز پہ جو ہے وہ اپنی فارمنگ کر رہے ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر فارمنگ ہو, چاہے کیٹل فارمنگ ہو, چاہے کسی اور چیز کی فارمنگ ہو. تو ان میں انہوں نے ماڈرن لائنز پہ کام کیا ہوا ہے, میکسیمم آپٹیمم پروڈکشن لے رہے ہیں, اور دوسروں کو بھی یہ انسینٹیوائز کر رہے ہیں. تو یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہوگی. تو اگر اس لیول پہ پرائیویٹ سیکٹر کام کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر بھی اس لیول پہ کام ضرور کر سکتا ہے, جو اسی طرح فنڈز موجود ہیں, اور اس میں آپ دنیا بھر کی فنڈنگ لے سکتے ہیں, دنیا بھر کی سپورٹ لے سکتے ہیں جو اچھے ایگریکلچر اس میں آتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی پرماننٹ پروفیشنلز نہیں ہوتے ٹاپ کے اوپر. اگر آپ کا ایگریکلچر منسٹر بھی ہے تو اس کی تبدیلی ہو جاتی ہے, نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے. دیکھیں یہ کام سارے لانگ ٹرم بیسس پہ ہوتے ہیں. ہمیں یہ 5-10 سال کی ایگریکلچر پالیسی بنانی پڑے گی اور اس کو جو ہے لاک کر دینا پڑے گا. پھر کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے وہ ایگریکلچر پالیسی جو ہے وہ اپنی ڈگر پہ چلے گی, اور اسی کے جو ہے وہ لانگ ٹرم بینیفٹس اور پھر شارٹ ٹرم بینیفٹس ہم ڈرائیو کر سکیں گے اس میں سے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی انہوں نے فنڈ کی بات کی, تو اکتوبر میں آئی ایم ایف نے جب یہ کم آمدنی والے ممالک تھے, جو غریب ممالک تھے, ان کو ہنگامی مالی مدد فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک نئی فوڈ شاک ونڈو منظوری دی تھی اس کی. تو یہ تو ابھی اس کے آگے فردر کیا اس پہ اپڈیٹ ہوا ہے, اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیجیے اگر آپ نالج میں. دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس وقت سیلاب سے جو ہماری سچویشن ہے اس کو, وہ بھی ہمیں ایک بریتھنگ اسپیس ملا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے. دیکھیں اس فوڈ والے کی جو انیشیل بات ہوئی وہ تو اپنی جگہ ہے, اس پہ ابھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے جو میری نالج میں اتنی نہیں ہے. لیکن یہ جو سیلاب والا یہ بریدنگ اسپیس ہے ہمارے لیے. لیکن ہم ایڈورسٹی جو ہے نا ہمیشہ اپارچونیٹی کریٹ کرتی ہے. جب بھی ایڈورسٹی آتی ہے اپارچونیٹی کو انگیج کرنا ہے, وہ آپ کتنے اویئر ہیں, جاگ رہے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایک بریدنگ اسپیس ہمیں ملا ہے. لیکن بات وہی آ رہی ہے, بار بار وہی بات آ رہی ہے کہ ہمیں اس کو انگیج کرنے کے لیے, اس پہ آگے کام کرنے کے لیے ہمیں ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے مسائل ہیں, یہ ہمیں یہاں آپ کی سپورٹ چاہیے, یہاں پہ ہم ہماری اسٹرینتھ ہے. تو وہ جو کام ہے سویٹ کا کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, ویکنیس کیا ہے, آپ کا تھریٹ کیا ہے اور اپارچونیٹی کیا ہے, یہ جو چیزیں نا یہ آئیڈینٹیفائی کرنی پڑے گی حکومت کو, اور اس کے بعد آگے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. احمد صاحب, یہ جو فوڈ سپلائی چین کی اگر ہم بات کرتے ہیں, بڑا اس میں ایک اہم رول ہوتا ہے اس کا. اس کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں جو ہے وہ ایکسپینسز بڑھے فوڈ سپلائی کے لیے. بالکل جی. دیکھیں اب اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو اگر یہ سپلائی کی آپ بات کریں, اس کی لاجسٹکس کی بات کریں, تو جو لاجسٹکس ہیں ان میں جو انکریمنٹ آیا تھا وہ بے تحاشا آیا تھا. جو کنٹینر ہم $600 کا لیتے تھے ٹرانسپورٹیشن کے لیے, لیٹ سے کسی بھی ڈیسٹینیشن کا, اس کی قیمت جو ہے وہ $10,000-12,000 ہو گئی. اسی طرح جس کے ہم $1,500-2,000 دیتے تھے وہ $22,000 جو ہے وہ پیمنٹ ہوئی ہے. یہ وائس ورثہ ہے سارے ملکوں کے درمیان, اسی طرح ہی مسئلہ چل رہا تھا. اب بھی اس کی پرائسز نیچے تو آ گئی ہیں خاصی, لیکن اب بھی جو $600 والا ہے وہ ابھی بھی آج $5,000-6,000 میں کوٹ ہو رہا ہے. جو $1,500-2,000 کا تھا وہ آج بھی $8,000-10,000 کا کوٹ ہو رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کمی آ جائے گی. تو یہ پچھلے 2-3 سال میں جو یہ فوڈ سیکیورٹی کی پوزیشن آئی, ان کی پرائسز کی پوزیشن آئی, اس میں یہ لاجسٹک جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. اور اس فیکٹر کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری تمام پوری دنیا میں جو ہے وہ ایگریکلچرل پروڈکٹس جو ہیں وہ مہنگی بھی ہوئیں اور لوگوں کو زیادہ قیمت دینی پڑی. ٹھیک ہے. انور صاحب, یہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں, اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی آتا ہے غذائی اجناس کا جو ہمیں ایک کرائسس سامنے آنے والا ہے,
اور ہمارے پاس یقیناً فورن ریزرو بھی نہیں ہے کہ ہم کس امپورٹ کی مد میں پیسے ہمارے پاس دینے کے لیے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کون سی چیزیں اپنی جو کاشت کے قابل بنانے والی فصلیں جو ہیں ان میں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ ہم کچھ 5-6 مہینے میں اپنی چاول کو, کپاس کو, اس پہ کچھ بہتری لا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا پڑے گا جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ فورن انویسٹمنٹ لے کے آئیں اور ان کو الاؤ کریں کہ وہ پاکستان میں ایگریکلچر کریں اور ایکسپورٹ کریں یہاں سے. یہ ایک آپ کو اسکیم اناؤنس کرنی پڑے گی جس سے آپ کو امیڈیٹ ریلیف ملے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو جیسے اگر آپ دیکھیں اسٹارٹ اپس جو اگر اس وقت جو بوم آیا ہوا ہے تو وہ یہ لوگ فارنر ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں ٹیک کمپنیز میں, اور اس میں جو ہے وہ اپنا ریٹرن بھی لے ویسے کے یہ آئیڈیا پہلے ماضی میں کسی نے دیا تھا اور اس کی مخالفت بھی کی گئی تھی جو آپ بتا رہے ہیں. وہ کی گئی ہوگی, وہ تو مخالفت ایک آئیڈیا کی بات تو ڈفرینس آف اوپینین تو آلویز از دیئر. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ٹیکنالوجی لے کے آپ چائنیز لوگوں کو آپ لے کے آ جائیں, ان سے کہیں کہ آپ کی جو لینڈ ہے اس پہ کلٹیویشن کریں اور لوکل جو وہ فارمر ہے اس کو بھی سپورٹ کریں تو ٹیکنالوجی بھی آئے گی, ان کو انسینٹیو بھی ہوگا اور ایکسپورٹ بھی ہوگی. جب آپ نے بات کی کہ کراپ ہے جو پاکستان کی اسٹرینتھ ہے نا اس میں تو کاٹن ہے, چاول ہے, اور یہ جو چیزیں ان پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے آپ اس کو آپ فوراً لے کے آ سکتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی یوٹیلیٹی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے گندم کی بات ہوئی, گندم بھی آپ اس وقت ضرورت ہے اس لیے کہ آپ کے پاس اگر فوڈ کرائسس آ گیا تو سب سے پہلے تو یہ چاول اور گندم ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو لوگوں کے لیے چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے. لائیو اسٹاک بھی بہت متاثر ہوا اس میں, اس 8 لاکھ کے قریب ہمارے مویشی جو وہ ہلاک ہو گئے تھے. تو اس کے لیے بھی آپ, کیونکہ دیکھیں ہم جب زراعت پہ آتے ہیں تو ہمارے یہاں تو ابھی وہی پرانا والا نظام چل رہا ہے, پھر مال مویشی ہی جو ہمارے گاؤں دیہات میں وہی ان کا ذریعہ معاش ہوتے ہیں. اس پر بھی بہت ابھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے یا اس پہ آپ سمجھ رہے کہ کافی کام ہوا ہے؟ دیکھیں جو بھی ریسنٹ سیلاب اور بارشیں آئیں اس میں انفارچونیٹلی جو گاؤں دیہات تھے ان کے جہاں جہاں زیادہ بارشیں ہوئیں, سیلاب آیا, آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ پورے کے پورے مویشیوں کے ریوڑ جو ہے وہ بہہ گئے اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے میں سمجھتا ہوں مویشی ضائع ہو گئے. اور اس کی ریوائول میں جو ہے وہ بہت ٹائم لگے گا, یہ نہیں کہ یہ آج ریوائول ہو جائے گا. اور یہ غریب لوگ تھے بیچارے, جو آرگنائز فارمز تھے ان میں کچھ حد تک نقصان ضرور ہوا, لیکن چونکہ آرگنائز تھے ان کا انفراسٹرکچر بہتر تھا اس لیے مویشی جو ہیں وہ بہہ نہیں گئے پانی کے اندر اور اس میں کوئی بچت ہو گئی. لیکن یہاں پہ گاؤں دیہات وغیرہ میں جن کا ذریعہ معاش یہی تھا کہ جی کیٹل فارمنگ کرتے تھے, وہ 5-6 بھینسیں ایک جگہ باندھ لی اور پھر اس پہ اپنا ذریعہ معاش بنا لیا, وہ میں سمجھتا ہوں بری طرح متاثر ہوا ہے. اور اس کی ریوائول کے لیے ظاہر ہے مختلف اقدامات ضرور کرنے پڑیں گے, کہیں مویشی امپورٹ کرنے پڑیں گے, کہیں ان کی بریڈنگ کا جو ہے وہ زیادہ انتظام کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیشنل لاس تھا, اس نیشنل لاس کو جو ہے وہ کور اپ کرنے کے لیے حکام بالا کو جو ہے وہ بڑا سیریس ہوتی دینا چاہیے کہ یہ ذریعہ معاش دیہات گاؤں کے اندر غریب لوگوں کا تھا اور اس کو بچانے کے لیے یا اس کو ریوائیو کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. سیلاب تو آ ہی رہے ہیں سر, 2010 سے ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ ہماری تیاری اس طرح نہیں ہوتی. یہ جو نکاسی پانی کو نکالنے کا جو سسٹم ہوتا ہے اس پہ بھی ابھی تک اس فلڈ کو تو لے کے بھی بہت سارے سوالات اٹھائے گئے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے ہمیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس میں 2 لیولز ہیں. میں کراچی کی بات کروں تو کراچی میں نے بڑے اربن پلانرز کے ساتھ میری بڑی ڈسکشن ہوئی ہیں, تو کہتے ہیں اس کے اپنے چینلز ہیں, ان چینلز کو ہی آپ کلیئر کر دیں تو بہت سارا پانی جو ہے نا یہاں کھڑا نہیں ہوگا. وہی حکومت کلیئر نہیں کرواتی, اس کے لیے بھی سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے کہ وہ کلیئر کیے جائیں. تو وہ میرے خیال میں حکومت اب تھوڑی سی اویئر ہوئی ہے, کانشیس ہوئی ہے میرے خیال میں, جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو وہ کلیئر ہوگی تو یہ چیزیں گی. لیکن دیکھیں یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ایڈورسٹی ہے نا, اپارچونیٹی ہے. اگر آپ ڈیم بنا لیں گے, پانی کا ریزرو کرنے کا کوئی طریقہ بنا لیں گے تو یہی پانی آپ کے لیے استعمال کے قابل ہو جائے گا اور آپ کے لیے کل جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, کاشت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور آپ کے استعمال کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ انور صاحب آپ کا, احمد صاحب آپ کا. یقیناً اچھی ڈسکشن رہی. ہم ہمیشہ ایگریکلچر کو لے کے ایک اسی ٹاپک پہ اسپیشلی اس لیے بات کرتے ہیں کہ آئیڈیاز بہت سارے ہوتے ہیں, بس امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ناظرین اس وقت یقیناً معاشی پسماندگی جو ہمارے ملک میں نظر آ رہی ہے وہ تو ہے, وہ کریٹیکل سچویشن ہے, لیکن اگر غذائی بحران پیدا ہو گیا تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو حکومت کو اور جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں ان کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ زراعت کے سیکٹر میں دلچسپی لینی ہوگی, فوری طور پہ امپلیمنٹیشن کرنا ہوگا. بہت شکریہ. پروگرام سے اجازت, اللہ نگہبان.